عزیز ہم وطنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ پی ایم ایل این کے صدر اور ملک کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ریکویسٹ پہ ایک ایسا کمیشن بنا دیا گیا ہے جو پاناما لیک کے حوالے سے تمام تر جو ثبوت ہیں وہ اکٹھا کرے گا اور اس کے اوپر تحقیقات کرے گا، اور یہ کمیشن اس قابل بھی ہے کہ یہ کسی بھی انٹرنیشنل فرم کو ہائر کر کے اس کو آڈٹ کے لیے استعمال کرے کہ جو چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں کیا کوئی ایسی بے ضابطگیاں ہیں نہیں ہیں، کس طرح کی جو ہے نا پاناما لیکس کے اندر جو میاں محمد نواز شریف کی فیملی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ان کو کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ کمیشن دیکھے گا۔ اب آگے بڑھنا ہے، موو آن ہونا ہے، تو میرا پاکستانیوں سے اور جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستانیوں کو جینے دے دو، پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو چلنے دے دو، ڈیموکریسی کا یہ سسٹم لولا لنگڑا ہی صحیح، یہ لولا لنگڑا ہی صحیح، اس کو چلنے دو، اس کو چلنے دو۔ ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے ہی یہ کہ ڈیموکریٹک سسٹم جب چلتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو پرابلمز جو فالٹس جو ایشوز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کبھی اسی طرح ان سسٹمز کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پاکستان کبھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ تو میری تمام اپوزیشن پارٹیوں سے، بالخصوص پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس سسٹم کو چلنے دیں اور اس سسٹم کے آگے روڑے نہ اٹکائیں اور اس سسٹم کو آگے چلنے دیں تاکہ اور یہ تمام چیزیں تمام فیصلے کمیشن کے اوپر چھوڑ دیں۔ اب تیسری بات پاکستان آرمی کے حوالے سے کہ پاکستان آرمی کے ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے بہت سارے سٹیکس موجود ہیں، آپ چیزوں کو ایک دم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک دم سے اگر بہت سارا وزن رکھ دیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی، تو آپ چیزوں کو ایک سسٹمیٹک وے میں دیکھیں اور جو آپ کے سٹیکس ہیں ان کو آپ ایک سسٹمیٹک وے میں آپ اگر ان پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں، جو کہ آپ کا کام ہے بھی نہیں، جس کا آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ You do not have any mandate, any constitutional mandate to take any kind of action in Pakistan in order to just derail the democracy. تو یہ چیز آپ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے بڑی مشکل کے ساتھ فوج کا جو امیج ہے، فوج کی جو قدر ہے وہ آج پاکستانیوں کے اندر پیدا کی ہے، دنیا کے اندر پیدا کی ہے، تو اگر واپس اسی جگہ پہ جانا چاہتے ہو جہاں پہ مشرف صاحب آپ کو چھوڑ کے آئے تھے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، تو آپ بھی ڈیموکریسی کے اس سسٹم کو چلنے دیں، اور اس میں کچھ اگر آپ کی جو اسسٹنس یا آپ کی جو سٹیکس ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ایک پراپر وے سے تو اس کو بھی کریں، ہم کیا اس میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ دو تین چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کو کہ جو یہ سسٹم ہے اس کو چلنے دیں، جو کہ کرپٹ ہے یا جو بھی ہے، لیکن آپ کو اس کو چلنے دینا ہوگا تاکہ یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اور عوام کے وسیع تر مفاد میں اس ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیا جائے، اور چلنے کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک یہ فلٹر جو لگے ہیں ان میں سے آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کو نکالا جائے، آرٹیکل 62 63 جب یہ اگلے الیکشن آئے ان تمام چیزوں کو، تاکہ کرپٹ لوگ اوپر ہی نہ آ سکے۔ آپ لوگ کرپٹ لوگوں کو اوپر آنے کیوں دیتے ہیں؟ آج ملک کے جو بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک کا کہتے ہیں جی ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ جو ہے نا ان کو اوپر آنے کیوں دیتے ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں آپ جو ہے نا ان لوگوں کو آرٹیکل 62 63 کے تحت ان کو باہر نکلواتے؟ اس وقت تو آپ ان کے پیچھے ہی ہوتے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا وہ کس طرح اس کو جو ہے نا کام ہی نہیں کرنے دیتے، ڈیموکریسی کو کام نہیں کرنے دیتے، تو کس طرح جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہوں گی؟ بڑے آئے جو ہے نا باتیں کرنے والے، چیزوں کو پہلے کام تو کرنے دو، ہر چیز کو آپ نکال کے باہر پھینکتے ہو۔ آپ جو ہے نا جب کوئی وقت ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا اس وقت تو آپ کوئی کام کرتے نہیں ہو، تو یہ حکومتوں کو چلنے دیں، ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیں، ان ہاؤس چینج یا یہ چینج یا وہ چینج،
یہ اپنی جگہ جو بھی تھیوریاں یا جو بھی -1 فارمولاز اور یہ ساری چیزیں میں ان کو نہیں جانتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے نا وہ فعال ہو، مضبوط ہو اور وہ چلے اور اس کو چلنے دیا جائے. نہیں تو کل آپ کی جماعتیں جب جو ہے نا وہ پاور میں آئیں گی تو 30,000 40,000 لوگ لے کے کوئی بھی جماعت آ جائے گی اور آپ کو کہے گی کہ آپ استعفیٰ دیں. آپ کون سے اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے اندر جو کانٹریکٹ دیکھیں وہ جہانگیر ترین صاحب کو ملتا ہے. جو چیزیں دیکھیں آپ کو 4 بندے آپ کی پارٹی چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے اپنے پرانے ساتھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے 2013 میں پہلا پیج بنایا تھا پاکستان آئی سپورٹ پی ٹی آئی کے، لیکن جب دیکھتا گیا یہ تو جو ہے نا یہ تو پی ایم ایل این کے، یہ تو باقیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. تو عمران خان صاحب آپ دیکھیں ان لوگوں کے ہتھے جو چڑھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں. اور ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ ویسٹ میں رہ کے آئے، ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیں. آپ کی باری بھی آ جائے گی، اگر عوام نے آپ کو رکھنا ہوا، آپ کو ووٹ دینا ہوا تو آپ کو ووٹ دے گی. لیکن یہ اس طرح یہ شارٹ کٹس تو نہ ڈھونڈے یار، کیا آپ نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور اس کے بعد کوئی بات کریں. یہ ساری جو ہے نا یہ بس جی روز لوگوں کو لے کے گٹھے ہو جانا، وہ بھی اپنی پارٹی کے لوگوں کو. 1.5 کروڑ ووٹ تو مسلم لیگ نون نے لیا ہے، آپ نے 78 لاکھ ووٹ لیا ہے. 78 لاکھ میں سے آپ 30,000 پارٹی ورکر گٹھے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے نا وزیر اعظم استعفیٰ دو، وزیر اعظم استعفیٰ دو. یہ کوئی مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. کل آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ ان کا جن کا 1.5 کروڑ کا ووٹ بینک ہے، وہ اگر لاکھ لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو آپ کیسے جو ہے نا وہ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ یہ کوئی اچھی روش ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں آپ. یہ مستقبل میں یہ چیزیں آپ کے کام آنے کی والی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ ایک سسٹمیٹک وے میں دیکھیں. امپورٹنٹ ہے یہ. تو ڈیموکریٹک حکومت کو چلنے دیں، اور یہی ملک کا واحد حل ہے اس وقت. اگر یہ حل نہیں پسند تو پھر سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے مل کے خلافت کا نظام قائم کر دو، معاملہ ہی حل. کانسٹیٹیوشن بھی آپ کا اجازت دے دے گا، سب کچھ کر دے گا. اس میں تو آپ مانیں گے نہیں. اگر یہ ساری قومی اسمبلی جس میں مسلم لیگ نون کو اس وقت اکثریت ہے، حاصل ہے، وہ اگر کانسٹیٹیوشن کو وہ خلافت کا نام دے دیتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی تمام بکوں کو ختم کر کے ایک کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت رکھ لیتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کو اس چیز پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ تمام چیزوں کو دیکھیں اور تمام دوسرے ممالک سے جو ہے نا وہ رہنمائی لے کے تو یہ خلیفہ بن جائے، آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیں. دوسرا سسٹم ہمارے لوگ لا نہیں سکتے، ہماری حکومت لا نہیں سکتی، لہذا یہ ہے دنیا ان کو لانے نہیں دے گی. لہذا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیں. ادھر ہی کام کچھ بہتر ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے. تو روڑے نہ اٹکائیں. یہ روڑے آپ کے راستے میں بھی کل آ جائیں گے، تو لہذا یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلنے دیں. اور میں ایک اور چیز، مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں یا جو لوگ ہیں، اور وزیر اعظم صاحب آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے حوالے سے یار آپ کے پاس انتہائی نااہل ٹیم ہے. آپ کی ٹیم انتہائی نااہل ہے، جو بات کر ہی نہیں سکتی، لاجیکل بات کر ہی نہیں سکتی، جو چیزوں کو ایک جگہ پہ لے کے آ ہی نہیں سکتی. آپ کو بہت اچھے اوم بدز مین یا جس کو نیگوشیٹرز کہتے ہیں، آپ کو وہ چاہیے تھے. وہ نیگوشیٹر جو آپ کی ہر ایک بات پہ جو ہے نا، ہر ایک چیز پہ جو ہے نا وہ ایک پراپر وے میں بات کر سکیں، آپ کو پوائنٹ آف ویو بیان کر سکیں. آپ کے وزیر آپ کے پاس گالیاں گلوچ، یہ کر دیا وہ کر دیا اس کو. اور یار ایک اور چیز میری بات یاد رکھیے گا، 2 wrongs cannot make 1 right. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جی اگر پی ایم ایل این نے یا پی ٹی آئی نے یا کسی اور نے غلط کیا تو آپ نے بھی تو غلط کیا ہے. یہ چیزیں نہیں ہوتی. سوال کا جواب، سوال چنا جواب گنا، یہ کوئی چیز ہے؟ تو لاجیکلی جب آپ کے لوگ آگے جواب نہیں دیتے تو عوام اتنی پاگل نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ جی یہ تو بالکل ہی جو ہے نا یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں ان تمام چیزوں کو.
اور اپنی ادھر بھی جو ہے نا تھوڑی سی چھانٹی کی ضرورت ہے آپ کو. یہ تمام چیزیں دیکھیں. اور پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے سسٹم کو چلنے دیں. اللہ آپ کا اور ہمارا